بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج ہم اللہ کی توفیق سے چھٹے اور ساتویں پارے کی تلاوت سن رہے ہیں. بہت سی باتیں کہنے سننے اور سمجھنے والی ہیں، لیکن اس وقت جو آیات اللہ کی توفیق سے پیش نظر ہیں اور جن کے متعلق گفتگو کرنی ہے وہ سورہ مائدہ چھٹا پارہ آیات نمبر 78 اور 79، 78 اور 79. ارشاد باری تعالی ہے: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، ان پر داؤد اور مسیح ابن مریم کی زبان پر لعنت کی گئی. ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والے تھے. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے. لبئس ما كانوا يفعلون، بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. اس وقت اس آیت کریمہ کے یا ان دونوں آیات کریمہ کے بہت سے احکامات میں سے جس حکم کے بارے میں بات کرنی چند لمحات میں مقصود ہے وہ برائی کے وقوع پذیر ہونے پر یا برائی کے معرض وجود میں آنے پر نہ روکنا اور خاموشی اختیار کرنا ہے. میڈیا میں، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک ہو، دوسرا ہو، اس میں عام طور پر ہم اشتہارات کی صورت میں ایک بات پڑھتے رہتے ہیں: اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں. اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں. معاذ اللہ اگر یہ قاعدہ کلیہ لاگو کر دیا جائے، امپلیمنٹ کر دیا جائے، تو پھر تو معاذ اللہ انبیاء کی دعوت کا کوئی جواز سرے سے رہتا ہی نہیں. جتنے بھی انبیاء کے زمانے میں رہنے والے لوگ، انہیں انبیاء کی عبادت پر کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیوں اپنے دین کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم اپنے گھر میں، اپنی عبادت گاہ میں، اپنے حجروں میں جو چاہو کرو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن باہر نکل کر ہمارے مذہب کو برا کہو، ہمارے بتوں کو برا کہو، ہمارے معبودان باطل کو برا کہو اور توحید کو بیان کرو، تو یہ چیز ہمیں گوارا نہیں ہے. تو یہ جو میڈیا میں کہا جاتا، سنا جاتا کہ دوسروں کو چھیڑو نہیں، پھر تو دین کی ساری اساس ہی ختم ہو گئی. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنو اسرائیل نے برائی کے ہونے پر اسے روکنے سے اعراض برتا، منہ پھیرا، اس کا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اور اس فعل بد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کس طرح اور کیوں کر ذکر کیا ہے. پہلی بات جو اس آیت کریمہ کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
کہا کہ ان پر لعنت کی گئی۔ انبیاء حضرت داؤد کی زبانی اور مسیح ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر میں آپ اس فریضے کو چھوڑتے ہیں، برائی سے نہیں روکتے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہی، ناک کے نیچے ہو رہی، ہمارے سرکل دائرہ کار میں ہو رہی، تو بھلا ہم اس لعنت سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ہماری اللہ تعالیٰ سے رشتہ داری ہے یا اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت جو ہے، قانون قدرت جو ہے وہ ہمارے لیے بدل جائے گا؟ جو قانون فطرت پچھلی قوموں کے لیے وہی میرے لیے، آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اگر ہم نے لعنت سے بچنا ہے تو پھر ہم نے اپنے اپنے دائرہ کار استطاعت اس کے ضمن میں ہونے والی جو برائی ہے اسے روکنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کس طرح روکیں؟ ہمارے تو دائرہ اختیار میں کچھ نہیں، ہماری استطاعت میں کچھ نہیں، ہم تو خود فقرے، خود مفلس قلاش ہیں، مانگتے پھرتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس طرح روکنا ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہمارا دین فطرت ہے، اس میں ہر زمانے اور ہر قسم کے حالات کے ساتھ چلنے کی گنجائش موجود ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا دین زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ اب کس طرح روکنا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں کوئی بات کہوں، فلاں کوئی فتویٰ دے، خطیب صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب کوئی بات کہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنتے ہیں۔ امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے، اب توجہ سے سننا، ہماری عام عادت کہ ہم اپنے سے اوپر والوں پر تنقید کرتے ہیں، کوئی خرابی ہو فوراً ہماری کان اقتدار والوں پر ٹوٹتی ہے کہ ان کی ایسی کی تیسی، یہ پکے کافر، منافق، فاسق، فاجر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنیے، تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اب یہ جو حدیث پاک کا پہلا ٹکڑا ہے یہ حکومت کے لیے ہے، صاحب اقتدار، صاحب اختیار کے لیے ہے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ کہ گلی میں کسی کو برائی کرتا دیکھیں تو پتھر اٹھا کر، لٹ اٹھا کر اس کے پیچھے پڑ جائے، سر پھاڑ دیں، یا اسے گاڑی کے نیچے کچل دیں، یا چھت سے دھکا دے کر گرا کر مار دیں، یہ ہمارے بس یہ حکومت کا کام ہے، صاحب اقتدار۔ اور اسلامی حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے کہ برائی کو بزور طاقت روکے۔ طاقت ہے اس کے پاس، ریاست ہے، اختیار ہے، سلطنت، حکومت ہے، وہ روکے۔ دوسرا درجہ، اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے روکے۔ زبان سے ہم روک سکتے ہیں کہ گونگے ہو گئے ہیں، ویسے ماشاءاللہ عام گفتگو کریں تو زبانیں اتنی لمبی کہ اللہ کی پناہ، اتنی لمبی زبانیں کہ سننے والا اکتا جائے لیکن ہماری گفتگو ختم نہ ہو، اور ایسی ایسی دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ سیاست پر بات سن لیں، یہ لیبر جو ہے ہماری لیبر، ان کی ذرا سیاست پر گفتگو سنیں، ایسے لگتا ہے جیسے وائٹ ہاؤس جو ہے انہی کے مشوروں سے چل رہا ہے، ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو کرنے میں تو ہم بادشاہ ہیں، اس میں ہمارا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ لیکن کیا ہم اپنی اس گفتگو کو اس برائی کے خاتمے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میری کون سنتا ہے؟ ارے بھلے مان، تمہیں کس نے کہا کہ منوانا تمہاری ذمہ داری ہے؟ تمہاری ذمہ داری تو پیغام پہنچانا ہے۔ ابھی ہم نے آج کی منزل میں سورہ مائدہ کی آیت کریمہ سنی، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک،
اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہوا، بس اب مانے نہ مانے، آپ کو کچھ کہیں نہ کہیں، آپ کا درد سر نہیں ہے۔ تو یہ بہانہ کہاں سے ہے کہ جی مانتے نہیں ہیں؟ لیکن زبان سے کس طرح روکنا ہے؟ سلیقے سے، قرینے سے، مہذب طریقے سے کہ اور آج کل تو یہ میڈیا نے لوگوں کو زبان و بیان کے جتنے طریقے بتا دیے ہیں، جتنے انداز بتا دیے ہیں، اور یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی، طلباء طالبات یہاں پڑھنے کم جاتے ہیں، انداز، پوزز اور ایکشن سیکھنے زیادہ جاتے ہیں۔ انہیں گفتگو کے طریقے نہیں آتے ہیں۔ گفتگو سے ہم نے اس برائی کو روکنا ہے، لیکن پیار اور مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی منزل میں ہم سن چکے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی زبان میں بھی سختی، درستگی ہوتی تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ یہ نبی کے لیے بات ہے۔ تو میں آپ اگر سخت زبان استعمال کریں گے تو لوگ ٹکیں گے؟ ہاں، بعض مواقع ایسے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر جگہ ہی ملائمت ہے، ہر جگہ ہی نرمی ہے، ہر جگہ ہی پھول پھینکنے اور بکھیرنے ہیں۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں سخت زبان، سخت لہجہ، سخت طریقہ استعمال کرنا ہے۔ بعض بے وقوف اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دین میں تو سختی ہے نہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سے دین کی بات کرتے ہیں، کون سا انہوں نے دین پڑھا ہے۔ ماں جو اپنے بچے پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ شفقت کرنے والی ہے، کبھی کبھار زناٹے کا جھانپڑ اس کے منہ پر مارتی ہے کہ نہیں مارتی؟ تو کیا اس سے ماں کی شفقت ختم ہو جاتی ہے؟ بعض مواقع اب بچہ بد تہذیبی کر رہا ہے، کینڈے میں نہیں آ رہا، باہر نکلا جا رہا ہے، تو اب ماں نے دوسرا طریقہ بھی اختیار کرنا ہے۔ تو بعض مواقع پر یہ سختی موجود ہے، لیکن عام ملائمت سے، لطف و حکمت سے بات کرنی ہے۔ اور تیسرا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اگر زبان سے بھی نہ کرو تو کم از کم، زبان سے بھی نہ کرو تو کم از کم دل سے برا ضرور سمجھو۔ ہم یہ کرتے ہیں، ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں گناہ ہوتے، برائیاں ہوتی، اور سب سے زیادہ زور سے تالی پیٹنے والوں میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں، سب سے اونچے قہقہے لگانے والوں میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دانتوں کی نمائش شاید کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے دل سے برا سمجھا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی ہمارا ایمان دل کے اندر ہے، میری اندر بہت بڑی داڑھی ہے۔ یہ داڑھی کا عجیب طریقہ قرآن و سنت میں تو کہیں نہیں آیا۔ یہ کہاں کی داڑھی آ گئی ہے جو اندر ہوتی ہے؟ تو تیسرا درجہ کہ اگر ہاتھ بھی نہیں، زبان بھی نہیں، تو کم از کم دل سے برا سمجھو۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر دل سے برا سمجھیں گے تو کم از کم معاشرے میں برائی کے آگے ایک رکاوٹ ضرور بنے گی۔ تیسرا نقطہ، کتنا وقت رہ گیا؟ ختم ہو گیا؟ چلیے تیسرا نقطہ انشاءاللہ ایک آدھ جملے میں، کہ یہ جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اتنا زیادہ ضروری کہ بہت سے علماء نے اسے چھٹا اسلام کا رکن قرار دیا، اور جب تک ہم اس فریضے کو پورا نہیں کریں گے ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں 5 برس 10 برس 20 برس سے دعا کریں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی دیکھو کہیں یہ خرابی تو موجود نہیں ہے کہ نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ
اس فریضے کو اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم اسے ادا کریں تو ہمارے معاشرے میں، گھروں میں، جوان نسل میں اتنا بگاڑ نہ ہو جتنا ہمارا اس فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔